وللصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے طفیل نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعۃ المبارک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری تھا۔ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں لیکچر 7واں سبق ہے۔ پچھلے جمعہ شریف پر آپ حضرات نے اس چیز کو سماعت کیا تھا کہ عرب کے دیس میں شرک کیسے پھیلا اور عرب کے دیس میں لوگ کس طرح کے مشرک تھے۔ کچھ بتوں کے پوجنے والے، کچھ ستاروں کو پوجنے والے، کچھ جنوں کو پوجنے والے، کچھ سورج اور چاند کو پوجنے والے، کچھ آگ کو پوجنے والے۔ یہ مشرکانہ نظریات اور مشرکانہ سوچ کے حامل لوگ مکہ شریف میں عرب کے علاقوں میں موجود تھے، جہاں پہ یہ شرکیہ نظریہ رکھنے والے بے دین اور لامذہب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اسی طرح وہاں پر 2 آسمانی مذاہب، ان کا بھی تاریخ میں ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے تو یہودیت اور عیسائیت، یہ 2 مذہب جن کا تعلق آسمانی مذاہب کے ساتھ تھا، یہ 2 مذہب عرب شریف کے ایریے میں موجود تھے۔ یہودی لوگ
اپنی کتاب کے اندر تورات کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے، اور ان نشانیوں کے پڑھنے کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا پہ جلوہ گری اس کے منتظر تھے۔ یہودیت صرف عرب کے مکہ کے ان ایریوں میں صرف نہیں تھی، بلکہ یہودیت یمن کے ایریے میں یہودیت نے اپنے پنجے گاڑے، پاؤں مضبوط کیے تھے یہودیت نے۔ وہ کیسے؟ یمن کا بادشاہ طبہ یثرب جو مدینہ شریف ہے، پہلے نام یثرب تھا، یہاں سے گزر رہا تھا، یہاں پہ یہودی آباد تھے۔ یہودیوں کو دیکھ کر طبہ بادشاہ نے اس علاقے پر حملہ کر دیا۔ 300 بندہ طبہ بادشاہ نے یہاں پہ بلا وجہ قتل کر دیا، اور روزانہ قتل و غارت کا بازار یہاں پہ گرم ہوتا۔ عرب کے اس ایریے کو، یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ارادہ رکھتا تھا طبہ بادشاہ کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے وہاں پہ جنگ چھیڑی اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اس دوران یثرب یعنی مدینہ شریف جو اب ہے، اس علاقے کے یہودی لوگوں میں سے ایک یہودیوں کا عالم، جس کی عمر تقریباً 250 سال تھی، 250 سال اس کی عمر تھی، وہ بڑھاپے کی اس عمر میں طبہ بادشاہ کے پاس جرأت مندانہ انداز میں آ کر اس نے ایک بات کہی۔ ہم چونکہ امت ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اس پر فخر ہے، اور یہ جب بھی ہمیں کہیں سے کوئی بات ملتی ہے جس میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جھلکتا ہے، تو ہمیں اس بات کو پڑھنے میں بھی، سننے میں بھی، سنانے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو اس وقت کے 250 سال کی عمر رسیدہ عالم نے، یہودیوں کے عالم نے کہی، وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ جس وقت 300 سے زیادہ بندے طبہ بادشاہ مار چکا تھا۔ تو اس عالم نے جا کے اس طبہ بادشاہ سے کہا، بھائی بادشاہ سلامت، اپنا غصہ تھوڑا قابو میں کرو اور ہمارے خلاف لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرو۔ ہم تمہیں اپنی حقیقت بتاتے ہیں اور تمہارے حوالے سے بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس عالم نے کہا کہ یہ جس بستی پر حملہ آور ہو کر تو اس بستی کو اجاڑنے کا سوچ رہا ہے، اے بادشاہ تو 1 سال نہیں، تو صدیاں بھی یہاں پہ بیٹھا رہے اور اس بستی کو اجاڑنے کا سوچتا رہے، بادشاہ تو مٹ جائے گا، تو اس بستی کو نہیں مٹا سکتا۔ بادشاہ تو ختم ہو جائے گا، روئے زمین سے تیرا نام ختم ہو جائے گا، تیری سلطنت مٹ جائے گی، لیکن اس بستی کو تو صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکتا۔ اس یہودی عالم نے دلیل میں یہ کہا کہ ہم نے تورات میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، زبور کے اندر، انجیل کے اندر یہ باتیں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہے وہ دیس، یہ ہے وہ بستی جس بستی کے اندر اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک پیغمبر تشریف لے کے آئیں گے۔ اس ہستی نے آ کے اس مقام پر اس بستی کو آباد کرنا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، تو جتنا ٹیل بھی لگا لے تو اس بستی کو اجاڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خالی دیس میں تو آ کے نہیں نہ قدم رکھنا، کچھ تو لوگ ہوں گے نا جو ان کو ماننے والے یہاں پر ہوں گے۔ تو اے بادشاہ سلامت، اس نبی آخر الزمان نے مکہ سے ہجرت کر کے اس مقام پر آنا ہے، تو اپنی طاقتیں، اپنی سرگرمیاں، اپنی فوج کے معاملات کہیں اور جا کے خرچ کر، یہاں پہ فضول ٹائم نہ ضائع کر، تو جتنا بھی ٹیل لگا لے گا اس بستی کو ختم نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اگرچہ وہ بادشاہ ظالمانہ سوچ رکھتا تھا، سمجھ آ گئی، لیکن اس نے اس یہودی عالم کو کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل، اور ایک اور عالم تھا اس کو بھی ساتھ لیا۔ یثرب کے علاقے پہ جو حملہ کیا تھا اس کو چھوڑ کر واپس آیا، کعبہ شریف کے پاس سے گزرا، اس بادشاہ نے حرم کعبہ بیت اللہ شریف پر غلاف بھی چڑھایا، یمن پہنچا۔ جس وقت یمن پہنچا تو بادشاہ نے یہودیت کو قبول کیا، یہودی مذہب قبول کیا۔ جس وقت بادشاہ نے یہودی مذہب قبول کیا تو رعایا اس کے مخالف ہو گئی کہ بادشاہ نے نیا دین گھڑ لیا ہے۔ اب رعایا کی مخالفت اور ادھر سے بادشاہ اور وہ 2 عالم یہودیوں کے جھگڑا ہوا۔ جھگڑے میں بات یہ طے پائی کہ ایسا کرو، آگ جلا لو،
آگ کے اندر تم لوگ بھی داخل ہو جاؤ۔ یہ یہودی علماء بھی داخل ہوتے ہیں، جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ آگ جلائی گئی اور آگ کے اندر جب یہودی عالم داخل ہوئے تو وہ نہ جلے۔ یہودیت کو سچا اس وقت کے اعتبار سے جب سرکار دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر ادھر مشرکانہ نظریات تھے، یہ آسمانی مذہب تھا اور اللہ کی توحید کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے تھے، اس واسطے وہ عالم نہیں جلے، ان کے مقابلے میں وہ سچے تھے۔ یوں جب یہ منظر دیکھا یمن کے علاقے کے اکثریت لوگ، انہوں نے یہودی مذہب کو قبول کیا، یہودیت یہاں پہ فروغ پائی، اور ربیہ، غسان اور بنی قضاء کے علاقے کے اندر عیسائیت کا رواج تھا۔ یعنی یہ دو مذہب آسمانی، یہودیت، عیسائیت اور باقی سارے مشرک، یہ روئے زمین پر یہ اس نظریات کے حامل لوگ موجود تھے سرکار کی ولادت سے پہلے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں اجالا بھی ہوتا ہے اور تاریکیوں میں روشنی کے ستارے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جس وقت ہر طرف کفر اور لوگ یہودی یا عیسائی یا پھر مشرکانہ نظریات کے حامل تھے، سیرت نگاروں نے کچھ شخصیات کے نام لکھے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی موجود تھے کہ جن لوگوں کو رب نے یہ سوچ اور فطرت اور ذہن ایسا عطا کیا تھا کہ وہ اس عرب کے تاریک اور اندھیرے دور میں رہ کر بھی اللہ وحدہ لا شریک کو مانا کرتے تھے۔ توحید پر ان کا ایمان تھا اور وہ توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ ان شخصیات میں میں چند کے نام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک نام ہے قس بن ساعدہ ایادی، یہ شخصیت اس وقت کے دور میں بھی موجود تھی اور عہد جاہلیت کے اندر یہ واحد شخص تھا جس کا اللہ پہ بھی ایمان تھا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان تھا۔ یہ اس زمانے کے اندر بھی لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جو ہے احکامات کو ماننے والے تھے یہ لوگ۔ اور دوسرا نام تھا زید بن عمر بن نفیل، یہ شخص بھی اپنے علاقے کے لوگوں کے مشرکانہ عقائد سے متنفر تھے۔ یہ مشرک نہیں تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بارے میں عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ زید بن عمر بن نفیل، یہ حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے، کہ مکہ شریف میں پھر رہے تھے، غار حرا کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت زید بن عمر بن نفیل نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنی قوم کا باطل عقیدہ چھوڑ دیا ہے، شرک والا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی اتباع کرتا ہوں۔ اب یہ شخص اس دور میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی اتباع کرتا ہوں، اور ساتھ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے انتظار ہے ایک نبی کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں سے ہوں گے۔ میرا خیال ہے میں اس نبی کا زمانہ نہیں پا سکوں گا، لیکن اے عامر بن ربیہ سن لو، زمانہ نہیں بھی پا سکوں گا، لیکن اس وقت بھی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس ہستی کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لایا، اور اس نے کہا تھا اے عامر بن ربیہ، تیری عمر اگر ہوئی زیادہ اور تو نے اس نبی کا زمانہ پایا تو اس نبی سے مل کر میرا سلام ان کو عرض کرنا۔ اس وقت کہا کہ اس نبی سے مل کر میرا سلام عرض کرنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد عامر بن ربیہ کہتے ہیں جب میری ملاقات ہوئی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دنیا سے جلوہ گری سے پہلے زید بن عمر بن نفیل نام کا ایک شخص تھا جس نے آپ کی نبوت اور رسالت کی باتیں پڑھی تھیں، اور وہ آپ کی نبوت پر ایمان بھی لایا تھا، اور یا رسول اللہ وہ آپ کو سلام بھی کہتا تھا۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اس نبی کا امتی ہیں، اور ہم یہاں سے بے شمار بار ان کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو حضور کی آمد سے پہلے بھی ابھی سرکار جلوہ گر بھی نہیں ہوئے، حضور کی بارگاہ میں سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ سلام کا جواب بھی کیا، رحمت کی دعا بھی کی، اور ساتھ کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیہ سے کہا میں یہاں بیٹھے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی گلیوں میں وہ اپنے چادر کا پلو گھسیٹ کے چل رہا ہے۔
سرکار نے یہ بھی بتایا کہ میں جنت میں زید بن عمر بن نفیل کو دیکھ رہا ہوں۔ زید بن عمر بن نفیل یہ بندہ بھی وہ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ تو نہیں پایا لیکن ایمان بہرحال رکھا کرتے تھے۔ امیہ بن ابی سالت یہ بھی اس زمانے کا شخص تھا جس نے شاعر بھی تھا اور بہت زیادہ شعر و شاعری بھی کرتا تھا۔ یہ بھی وہ لوگ تھے جو شرک سے بچے ہوئے تھے، شاعرانہ کلام لکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، یہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پہ جا رہا تھا تو سرکار نے مجھ سے پوچھا تھا امیہ بن ابی سالت کے کچھ شعر آتے ہیں تجھے؟ تو میں نے کہا حضور بہت آتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تھا سناؤ؟ کہتے ہیں میں نے ایک سنایا، سرکار نے فرمایا اور سناؤ، پھر میں نے اور سنایا، پھر سرکار نے فرمایا اور سناؤ، کہا میں نے پھر اور سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 100 شعر سنے، 100 شعر سنے۔ اور اپنے شاعرانہ کلام میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کی باتیں کرتا رہا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاد لیسلم، اگر وقت پاتا تو قریب تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ شعروں میں یہ باتیں ہیں اس کی، اور سرکار نے فرمایا آمن شعرہ وکفر قلبہ، اس شخص کا کلام اس میں ایمان نظر آ رہا ہے لیکن ظاہری طور پر چونکہ ایمان نہیں لایا تو اس واسطے فرمایا کہ دل اس کا کافر تھا لیکن ظاہری طور پر یہ شخص اس کے شعروں میں ایمان جھلکتا ہے۔ اسی طرح حضور کی آمد سے پہلے عرب کے علاقے میں ایک شخص تھا اسعد ابو کرب الحمیری، یہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 700 سال پہلے 700 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی۔ یہ اعزاز بھی یقیناً کائنات میں اس ہستی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، جس کے بعد جا کے ان کا نام بنتا ہے، اور جب نام بنتا ہے تب جا کے لوگ ان کی شانیں، ان کی تعریفیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اور یہ عظمت ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی دنیا پہ جلوہ گر نہیں ہوئے اور سرکار کی آمد سے پہلے حضور کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ لوگ دنیا میں آ کر اپنا نام کماتے ہیں اور سرکار دنیا پہ آئے بھی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے صرف چرچے نہیں، سرکار کی شان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ 700 سال پہلے اسعد ابو کرب الحمیری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھی۔ اس نعت کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب سرکار کی آمد سے پہلے بھی ان کی یہ نظریہ تھا، اور کہا ولو مد عمری الی عصرہ لکنت وزیرا لہ وابن امی، کہا کہ اگر اللہ مجھے لمبی عمر دے، اگر اللہ مجھے لمبی عمر دے تو میں ان کے چچا کے بیٹے کی طرح ان کی غلامی بھی کروں گا، ان کی نوکری بھی کروں گا۔ میرے خیال میں یہاں پہ اشارہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے چچا کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ ایمان بھی لائے، ان کی خدمت بھی کی، ان کی نوکری بھی کی، ان کی میت میں جہاد بھی کیے۔ یہ شخص کہتا ہے اگر مجھے لمبی عمر ملتی تو میں ان کے پاس جا کر ان کی نوکری بھی کرتا اور ان پر جو ہے اسی طرح ان کا معاون اور مددگار بنتا جیسے ان کے چچا کے بیٹے ان کے ساتھ رہے۔ یہ 700 سال پہلے یہ شخص بھی ایک توحید اور رسالت پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے۔ اسی طرح یمن کے علاقے کا ایک شخص جس کا نام تھا سیف بن ذی یزن، یہ اس کے والد کا نام تھا، سیف اس کا اپنا نام تھا۔ یہ شخص حضور کے زمانے کے بالکل قریب تھا۔ یمن والوں کے ساتھ مل کر اس نے آزادی کی جنگ لڑی، یمن والوں کو اس نے فتح دی، ان کے اوپر جو دشمنوں کے غلبے تھے اس سے بچایا۔ سیف ابن ذی یزن کو لوگ مختلف علاقوں سے مبارکبادیاں دینے کے لیے آئے کہ تم نے یمن والوں کو آزادی دلوائی۔
جس وقت اس کے پاس لوگ مختلف علاقے سے مبارکیں لے کے آ رہے تھے، اس دوران مکہ شریف سے ایک قافلہ آیا اس کو مبارک دینے کے لیے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اس قافلے قریش کا قافلہ تھا، اور اس قافلے میں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان۔ جس وقت یہ قافلے والے اس سیف بن ذی یزن کے پاس گئے، اس کو مبارکبادی دی، تو بات چیت کرنے کے لیے جناب عبد المطلب نے اجازت چاہی کہ میں تم سے بات کرتا ہوں۔ جس وقت گفتگو شروع ہونے لگی تو اس نے کہا کہ اگر آپ بات کر سکتے ہو تو کرو۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ جس وقت اپنی گفتگو فرمائی، ایک عرب کے تھے اور عرب والے فصاحت و بلاغت اچھی طرح جانتے تھے، اور دوسرا خاندان تھا قریش کا، اور تیسری جو سب سے عظیم بات ہے کہ وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو حاصل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جس وقت وہاں پہ کھڑے ہو کر اپنا تعارف کراتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ حیران ہو کر بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں عبد المطلب ہاشم کا بیٹا ہوں، عبد المطلب بن ہاشم، میں ہاشم کا بیٹا عبد المطلب ہوں۔ اس نے قافلے میں اشارہ کر کے کہا کہ ان کو میرے قریب کرو۔ جس وقت جناب عبد المطلب کو ان کے قریب کیا گیا، اس نے بڑی خدمت کی، عالی شان مہمان خانہ جو بادشاہوں کا تھا اس میں ٹھہرایا، بڑی عزت افزائی کی۔ پورا مہینہ وہاں پہ بادشاہی گھروں سے دعوتیں ہوتی رہیں جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جس وقت مہینے کے بعد حضرت عبد المطلب واپس آنے لگے تو اس وقت جناب عبد المطلب نے اجازت چاہی، تو اس وقت سیف ابن ذی یزن نے کہا کہ مکہ سے آنے والے اے قریش کے سردار، میرے پاس ایک راز ہے، اور وہ راز ہمارا نسل در نسل آ رہا ہے، ہم کسی اور کو نہیں بتاتے۔ تم اتنا عرصہ میرے پاس رہے، پہلے میری جرت نہیں ہوئی کہ میں تم سے کہہ سکوں، آج تم جا رہے ہو تو میں نے کہا وہ راز میں تمہیں بتاؤں۔ ہمارے پاس ایک سر مکتوم یعنی پوشیدہ راز ہے، میں آپ سے وہ راز کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ راز آپ کو کہوں۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ راز مجھے بتائیے۔ وہ یمن کے علاقے کا سیف بن ذی یزن وہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس یہ راز لکھا ہوا موجود ہے، اذا ولد بتہامہ تا غلام بین کتفیہ شامۃ کانت لہ الامامہ۔ کہا یہ راز ہے کہ تہامہ مکہ شریف کے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا، اور فرمایا جس وقت وہ بچہ دنیا میں آئے گا زمانے بھر کی امامت رب اسی کو عطا فرمائے گا۔ کانت لہ الامامت، امامت اس کی ہوگی، سرداری اس کی ہوگی۔ اور یہ بات بھی بڑی پیاری ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں لوگ دنیا میں آ کے نام کماتے ہیں، ہمارے آقا کا نام دنیا میں آنے سے پہلے بھی چمک رہا تھا، اور امامت کے دعوے اور امامت کی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منسوب تھی۔ صرف امامت سرکار کی کا نہیں، وَلَكُمْ بِهِ الزِّعَامَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہا وہ رسول وہ پیدا ہونے والا بچہ امام بنے گا، اور اس بچے کے تابع داروں کو اللہ قیامت تک سرداری عطا فرمائے گا۔ یہ راز اس نے سیف نے حضرت عبد المطلب سے کہا۔ اب ظاہری بات ہے جس وقت کچھ نہ کچھ بندے کو بات لگے کہ اس بشارت کا تعلق میرے سے ہے تو بندہ بات کو تھوڑا کریدنا چاہتا ہے، کھولنا چاہتا ہے۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بادشاہ جی اگر تمہارے بادشاہی جلال میں رکاوٹ نہ بنے نا تو بات تھوڑی سی کھول کے بیان کرو۔ اس وقت اس نے مزید کھولی، اس نے کہا کہ میرے خیال میں علامتوں اور نشانیوں کے بعد کہا میرے خیال میں یا یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہو چکا ہے۔ دو باتیں یہ کہیں، ساتھ کہا کہ اس بچے کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے والد اور ان کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو جائیں گے ان سے، اور کہا ان کی پرورش
والد اور والدہ کے بعد ان کے دادا جی کریں گے اور پھر اس کے بعد ان کا چچا ان کی پرورش کرے گا۔ یہ بات بھی کہہ دی اس نے۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی اور ساتھ اس نے بتایا کہ یہ وہ ہستی ہوگی جن کے مکہ میں قدم رکھنے سے کفر اور شرک کے تالے ٹوٹ جائیں گے، آتش پرست مجوسی سارے کے سارے ان کی جو آتش کدے ہیں وہ سارے کے سارے بجھ جائیں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہا تھوڑی اور بھی وضاحت کر، تھوڑی وضاحت اور بھی کر، جو مقصد تھا سننا چاہتے تھے، کہا اور بھی کچھ بولنا اس حوالے سے۔ اس وقت جناب عبد المطلب سے ابن ذی یزن نے صاف صاف کہہ دیا، کہا اے عبد المطلب تم اس آنے والے بچے کے دادا بنو گے، تم اس بچے کے دادا جان ہوگے۔ یہی بات جناب عبد المطلب سننا چاہتے تھے۔ اور ساتھ اس نے بتایا کہ یہ وہ ہستی ہوگی رب جن کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا اور ان کے ماننے والوں کو رب فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ بات سیف ابن ذی یزن نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے دادا جان ہوگے، پھرے مجمع میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا۔ جناب عبد المطلب فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ اب دیکھو نا ان کی نگاہ میں نسبت مصطفیٰ قیمتی کتنی ہے۔ مکے کے تو سردار پہلے ہی تھے، یہ سرداری تھی ہی تھی، لیکن سرداری ایک طرف، رسول اللہ کی رشتہ داری ایک طرف۔ یہ رشتہ داری سنی تو سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ نے کہا عبد المطلب سر اٹھاؤ، مجھے بتاؤ جو علامتیں میں نے بتائی ہیں وہ سچی ہیں کہ نہیں؟ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل جو علامات آپ نے بتائی ہیں وہ بالکل سچی ہیں، اور اس بچے کی ولادت مکہ شہر میں ہو چکی ہے۔ سرکار کی اس وقت ولادت ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ جب یہ کہہ کر رخصت ہونے لگے تو بادشاہ نے دوسرے لوگوں کو بھی تحفے پیش کیے جو مبارک دینے گئے تھے، اور جناب عبد المطلب کو دوسروں سے 10 گنا بڑھا کر تحفے تحائف عطا کی۔ یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ یہ بھی اس اندھیرے دور کی ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے توحید رسالت پر ایمان رکھا ہوا تھا۔ اور ان بندوں میں سے ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، پرانی کتابوں کے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، اور ان کو بڑی حسرت تھی کہ میں مشرکانہ دور میں کہ میں اس دین پر چلوں، اس طریقے پر چلوں جو رب کی طرف سے اتارا گیا ہو، اس طریقے کی معلومات کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا طریقہ اور وہ انداز اپناؤں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی تجسس کرتے رہتے کہ آخری نبی جس کی بشارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے ہیں وہ کب آئیں گے، اس انتظار میں تھے۔ ورقہ بن نوفل، جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سرکار کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، گھر گئے، زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، پریشانی کا عالم تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھتے ہی، یہ ہے وہ باتیں جو پڑھنی نہیں پڑتی، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن چہروں کو دیکھ کر یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کو دیکھا ہوا تھا، دیکھ کے کہنے لگے واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر نامدار پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ حضور علیہ السلام سے یہ کہا اور سرکار کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ ورقہ بن نوفل نے جس وقت حضور کے بارے میں یہ بات سنی کہ ان کے پاس کوئی آیا ہے وحی لے کر، تو وشاہد انہ عطاہ الناموس الاکبر الذی کان یاتی الانبیاء قبلہ علیہم السلام، اس نے کہا یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس آتا رہا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ کہا وشاہد انہ الذی انزل علیہ کلام اللہ، اور کہا یہ جو پڑھا کہ نہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ اس کا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی کہا اس ورقہ بن نوفل نے۔ وشاہد انہ نبی ہذہ الامہ، اور اس نے یہ بھی گواہی دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس امت کا نبی بنا رہا ہے۔
یہ بھی گواہی دی، وَتَمَنَّا إِلَىٰ أَن يَعِيشَ، اور حسرت کرنے لگا کاش میری عمر زیادہ ہوتی، میں آپ کے ساتھ زندہ رہتا، اور کیا کہ میں بھی آپ کا غلام بن کے آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لیتا۔ اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا کہ کاش میری عمر، یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں، اس وقت بھی میں حیات ہوتا جس وقت آپ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑتا، تو میں آپ کا حمایتی ہوتا یا رسول اللہ۔ یہ کہا اس نے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کریں گے؟ اس نے کہا نام لم یات رجل قط بمثل ما جئت الا اوذی، جو پیغام حق آپ لے کر آئے ہیں، یہ دستور رہا ہے کہ پیغام حق لے کر جو بھی آیا دشمنی اس کی گئی، مخالفت اس کی گئی، اس کو تنگ کیا گیا۔ یہ پیغام حق جو آپ لے کے آئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ اگر مجھے وہ وقت ملتا تو میں آپ کے نوکروں میں شریک ہوتا اور آپ کے ساتھ مل کر جو ہے اس عرب والے لوگ جو آپ کے ساتھ دشمنیاں کر رہے تھے میں ان کی مخالفت کرتا۔ یہ بات اس نے کہی تھی۔ یہ چند نام تھے جن ناموں کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ عرب کی اس تاریک حالات میں بھی توحید اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے، اسلامی اور آسمانی دینوں کے قریب ان کے نظریات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں وہ ہیں جو بتانا اس واسطے ضروری ہیں کہ آپ میرے آنے سے پہلے سن رہے تھے نا کہ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا۔ یہ نعتیہ کلام آپ سنتے ہی رہتے ہیں، صرف نعت کے رنگ میں نہیں، اب اس کی حقیقت اس مقام پر کھلے گی۔ ہم کیا تھے واقعی، ہماری حالت کیا تھی، ہم کس گرے ہوئے معاشرے کے اندر تھے، اور کیا بنا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیے ہوئے نصاب زندگی سے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اب یہ سننا کہ ان کے نظریات کس قدر باطل، جھوٹے اور ایسی باتیں جن کو سن کر غیرت اتنی تڑپتی ہے کہ وہ لوگ انسان تھے یا کیا تھے، اور انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید پتلے انسانوں کے تھے، اندر ان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ عرب کے معاشرے کے اندر جو لوگوں کی صورتحال تھی، ان کے اندر جو جاہلانہ رسمیں تھیں، عادات تھیں، وہ کیا تھیں۔ پہلی رسم سننا، آسمان سے بارش بند ہو جانی، کات پڑ جانا۔ اب بارش نہیں آتی تو ان کا طریقہ بارش کے لیے کیا ہوتا تھا، وہ دو درخت تھے، ان درختوں کی شاخیں کاٹ کر گائے کی دم کے ساتھ نا اس کو باندھ دیتے، درختوں کی شاخوں کو، اور ڈنڈا لے کر گائے کو کسی پہاڑی علاقے میں بھگا دیتے۔ اب گائے کو نہ کچھ کھلانا نہ پلانا، پہاڑی علاقے میں چھوڑ کے آ جانا، اور کس نیت سے کہ یہ گائے جتنی بھوکی رہے گی تو آسمان سے بارش برسے گی۔ اب خود سوچو یہ کتنی بیہودہ رسم ہے کہ ایک جانور کو مارا جا رہا ہے، اسے تکلیف دی جا رہی ہے، اور ایک درختوں کی شاخیں کاٹ کر اس کی دم کے ساتھ باندھی جا رہی ہیں، اور یہ سوچ پر کہ ایسا کریں گے تو بارش ہو جائے گی۔ ایک نمبر دو جو ان کے اندر برا نظریہ اور غلط رسم تھی وہ کیا تھی، ایک اونٹ خارشی ہو گیا، خارش بیماری زدہ ہو گیا ایک اونٹ، جس وقت اونٹ کو بیماری لگی تو اونٹ کے ساتھ اگر جوڑا ہوتا نا اونٹوں کا تو پھر وہ کیا کرتے، جس اونٹ کو بیماری لگی اس کو نہیں، جس اونٹ کو جو تندرست ہے، خارش زدہ اونٹ نہیں، جو دوسرا تندرست اونٹ ہے، آگ جلا کر نہ اس کے جسم پہ داغ لگاتے تندرست اونٹ کو۔ کیوں جی؟ اسے آگ سے جلائیں گے تو ساتھ والا اونٹ جو خارشی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو خراب ہے اسے نہیں، جو ٹھیک ہے اسے کیا کیا جا رہا ہے، آگ سے داغ لگائے جا رہے ہیں۔ حیوانوں کے ساتھ یہ والا ظلم ہوتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دستور بھی تھا، اگر کوئی علاقے کا سردار، چودھری، وڈیرا مر جاتا، جو اس کی سواری میں اس کے نیچے اونٹ ہوتا یا گھوڑا وغیرہ، اونٹنی اکثر استعمال ہوتی تھیں، وہ اس سردار کے مرنے کے بعد اس کی اونٹنی کو بھی اس کی قبر پر لے جاتے، اس کی گردن یوں کھینچ کر پشت کی طرف مروڑ کر اس کے ساتھ باندھ دیتے، اور اسے وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے، نہ اسے کچھ کھانے دیتے نہ اسے کچھ پینے دیتے، یہاں تک کہ وہ جانور بھی اس کی قبر پر بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جاتا، اور جس وقت مر جاتا تو اس کی
جسم کو، جانور کے جسم کو آگ لگا دیتے، آگ سے جلا کر اس کی راکھ بنا دیتے تھے اور راکھ بنا کر اس مرنے والے کی قبر پہ ڈال دیتے۔ اب سوچ ان کی دیکھو کیا ہے، یہ دیکھو نا، اسلام سے بے بہرہ ہونا کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، نبوت کے راستے سے ہٹ جانا کس قدر بے راہ روی کا انداز ہے کہ وہ کیسی یہ حرکت کرتے، کس نیت سے؟ کہتے جو ہمارا وڈیرا مر گیا نا، اگر ہم اس کی سواری کو اس کے ساتھ نہ مارے نا تو کل جب یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے میدان میں جانا ہوگا تو اس کے پاس سواری نہیں ہوگی، اسے پیدل جانا پڑے گا، لہذا مرنے والے کے ساتھ اس کی سواری کو بھی مارو تاکہ کل جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے پاس یہ سواری بھی موجود ہوگی۔ اس نیت کے ساتھ اس بیچارے جانور کو بھی اس کے ساتھ ہی مار دیا جاتا اور یہ بھوکا پیاسا رکھ کے اسے مارا جاتا۔ چوتھے نمبر پر ان کی جو رسم تھی وہ یہ تھی، یہ تو تھا کہ کوئی وڈیرا مر جاتا، اگر کوئی عامی بندہ بھی مر جاتا تو علاقے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی، جیسے ہم دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، نہلاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، ان کی موت کے بعد جو رسومات تھیں وہ یہ بھی تھا کہ اس کی میت کے پاس اس کی قبر جب بن جاتی تو اونٹ ایک لے جایا جاتا جس کے چاروں پاؤں نہ گھٹنوں کے کوچیں کاٹ دی جاتی اور وہ بیچارہ اس کا خون بہتا اور وہ تڑپ تڑپ کے نہ وہاں پہ جان دے دیتا۔ کس نظریے کی وجہ سے یہ کرتے تھے؟ اس کا جو خون بہتا اس کے ساتھ پھر اس کی قبر کو رنگین کرتے، صرف کس سوچ کی وجہ سے، کس نظریے کی وجہ سے کہ اونٹ ہے ہمارا قیمتی مال اور اس بندے کا دنیا سے چلا جانا یہ بھی ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کے دنیا پہ جانے پر ہم اتنا بڑا اونٹ بھی ذبح کر کے بالکل فنا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس واسطے اونٹ کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا جاتا، اس تاثر کی وجہ سے کہ ہماری قیمتی شے بھی اس بندے کے جانے کی وجہ سے اپنی قیمت کھو چکی ہے، اب وہ قیمتی نہیں رہی، اس واسطے وہ اپنے اونٹ کے ساتھ یہ والا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا عقیدہ اور یہ تھی ان کی سوچ۔ اب میں ذرا ایک جھلک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی آپ کے سامنے رکھوں، کہاں کی وہ نظریات، کہاں کے وہ سوچ، یہ تو میں نے صرف مثالیں بیان کی، ورنہ ان کی عادات میں یہ بھی تھا کہ اگر گھر میں مہمان آ جاتا اور وقتی طور پر کوئی کلو آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہوتی تو بازار میں لینے کی بجائے وہ گھر میں کھڑی ہوئی گائے بھینس وغیرہ یا کوئی بکرا وغیرہ کھڑا ہے تو اس کے پاٹ وغیرہ سے بوٹی زندہ کی کاٹ لی اور کاٹ کر جتنی ضرورت ہے اس کا گوشت بنایا۔ کیوں؟ ہم انسان ہیں، یہ جانور ہے، ہم ان سے بہتر ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ ایسا کریں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ زندہ جانور کی بوٹی نوچ کر کاٹ کر پکا لی جاتی اور آنے والے مہمانوں کو کھلائی جاتی، یہ ان کا ظالمانہ رویہ۔ اور دوسری طرف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، اللہ کے رسول مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے، یہ ہے کہ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، یہ حالت تھی پہلے کی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے تاجدار مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا اپنی سواری کی پشت پہ بیٹھا ہے، زندہ سواری پشت پہ بیٹھا ہے اور سواری چل نہیں رہی، رکی ہوئی ہے، اور پشت پہ سواری کے بیٹھ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو سرکار نے فوراً رک کر فرمایا لا تتخذوا الکراسیہ، فرمایا نیچے اتر، رب نے ان جانوروں کو تمہاری سواری بنایا ہے، کرسی نہیں بنایا، اگر چلنا ہے تو پھر پشت پہ بیٹھو سفر کے لیے، رک کر باتیں کرنی ہے تو زمین پہ نیچے اتر کر، اب اس کو تکلیف نہ دو کہ تم اس کی پشت پہ بیٹھے ہوئے سوار رہو۔ فرمایا یہ سواری ضرور ہے لیکن کرسی نہیں۔ سرکار نے اپنے ماننے والوں کو کھڑے جانور کی پشت پہ بیٹھنے سے بھی منع کر دیا۔ یہ ہے فرق جاہلانہ رسوم کا اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک سلوک کا سبق دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دوسری طرف ایک اور منظر بھی دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو منع فرمایا کہ رات کے وقت کوئی شخص کسی پرندے کے گھونسلے میں ہاتھ ڈال کے شکار نہ کرے۔ شکار کرنا جائز ہے لیکن فرمایا رات کے وقت شکار نہیں کرنا،
کیوں؟ فرمایا رات کے وقت وہ جانور وہ پرندہ بھاگ نہیں پائے گا، رات ان کے لیے امان بنائی گئی، لہذا فرمایا رات کے وقت کوئی کسی جانور پر حملہ آور ہو کر اس کا شکار نہ کرے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کتنا پیارا دین! اور اسی طرح سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، اوپر ایک چڑیا آئی، وہ دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بول بھی رہی ہے، دوڑ بھی رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور تم میں سے کس شخص نے اس پرندے کو تکلیف دی؟ تم میں سے کس شخص نے اس پرندے کو تکلیف دی؟ مجمع میں سے ایک ساتھی نے کہا، حضور میں اس کے چھوٹے چوزے بچے اس کے گھونسلے سے اٹھا کے لے آیا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو واپس رکھ کے آؤ، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم کسی ماں سے اس کے بچے کو جدا کرو۔ یہ ہے اسوہ حسنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ وہ صرف انسانوں کے نہیں، وہ جانوروں کے بھی رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ یار کمال ہے! یہ شکایتیں جانور بھی حضور کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، مجھے کھانے کو تھوڑا ملتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ سرکار نے مالک کو بلایا اور بلا کے کہا، انہو شقا کثرت العمل و قلت العلف ہے، فرمایا تیرے اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تو اسے دانے تھوڑے ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ فرمایا خبردار، یا تو روٹی بھی پوری کھلا یا پھر اسے کام بھی گھٹ لیا کر۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور حضور علیہ السلام کا کردار مبارک۔ وہ کیا تھے اور سرکار نے کیا بنا دیا، اس کی جھلک دیکھنی ہو تو دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کرو، میپ پہ جا کے سرچ کرو، عراق کے علاقے میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے شہر فسطاط۔ شہر فسطاط، فا سین توئے الف پھر توئے، شہر فسطاط۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوج نے آ کے یہاں پہ چھاونی قائم کی۔ چھاونی تو سمجھتے ہو نا، فوجی وقتی طور پر رہائش اختیار کرتے ہیں، وہاں سے آگے جا کے اپنا مشن پورا کرتے ہیں۔ چھاونی قائم کی، خیمے لگائے۔ جو مشن تھا وہ جب کمپلیٹ ہوا تو اٹھ کے جانے لگے، تو جو فوج کے سپہ سالار تھے، حضور کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت سپہ سالار فوج کے جو تھے، انہوں نے کہا یہ خیمے جو ہیں اپنے اپنے سامان اکٹھا کرو، مشن کمپلیٹ ہوا تو واپس جاتے ہیں۔ خیموں کی تنابیں کھولی گئیں، جو قلعے لگائے وہ کھیڑے گئے، سمیٹا گیا سامان کو۔ جس وقت فوج کے سربراہ کے خیمے کی طرف لوگ آئے سامان سمیٹنے کے لیے، انہوں نے فرمایا اس خیمے کو سمیٹنا نہیں، اس خیمے کو سمیٹنا، اس کی رسیاں نہیں کھولنی، اس کے قلعے نہیں اکھیڑنے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی چھت میں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا دیا ہے، اب ہم خیمہ اکھیڑیں گے تو اس کا گھر اجڑے گا، لہذا ہم اپنا خیمہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کے گھر نہیں اجاڑتے۔ یہ تربیت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے اور کیا بنا دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت نے۔ کبھی یہ کہ آنے والے مہمان کی خاطر جانور کی جو ہے بوٹیاں کاٹ کر سالن بنایا جا رہا ہے، اور کبھی ایک کبوتری کی خاطر پورا خیمہ چھوڑ کے آ گئے، چونکہ کھلی جگہ تھی، اس کھلی جگہ پر اسلامی فوج کے سربراہ نے اپنا خیمہ چھوڑ دیا۔ جب بھی باہر سے کوئی شخص آتا، اس علاقے تک پہنچنا ہوتا تو پہچان کرائی جاتی۔ فسطاط عربی میں خیمے کو کہا جاتا ہے۔ او کھلا میدان، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کوئی آبادی گھر نہیں ہے، تو دور سے لوگوں کو پوچھنا کہ وہاں پہ جانا ہے تو وہ کہتے ہیں جہاں پہ فسطاط ہے نا وہاں پہ چلے جاؤ، فسطاط خیمہ۔ تو آنے والے کو دور سے نظر آتا کہ او اس میدان میں خیمہ لگا ہے، تو جب وہ وہاں پہ پہنچتا، اس کے بعد چلتے چلتے اب اس شہر کا نام بھی فسطاط پڑ گیا، شہر فسطاط۔ اور نام اس شہر کا فسطاط میرے نبی کے غلاموں کے حسن کردار کی گواہی دے رہا ہے کہ سرکار کے غلاموں نے خیمہ چھوڑ دیا پر جانور کو تکلیف نہیں دی۔ کیا سے کیا بنا دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ عرب والوں کی رسومات، اور سنیے ان کی رسومات میں یہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص قتل ہو جاتا
تو ان کی سوچ یہ تھی کہ اس مقتول کی روح اس کی قبر پہ پھرتی رہتی ہے جب تک کہ اس مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لے لیا جائے، جب تک کہ مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا جائے تب تک روح پھرتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، تنگ ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو انہوں نے آپس میں مشہور کی ہوئی تھی، اس کا کیا نتیجہ تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ اگر کوئی مر جاتا، قتل کر دیا جاتا، تو اس کے ورثاء اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک اگلے بندے سے اس کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے، قتل اس کو نہیں کر لیتے یا اس سے بدلہ نہیں لے لیتے تھے۔ یہ ایک غلط آؤٹ پٹ نکلا ہوا تھا، نتیجہ بنا ہوا تھا ان کی سوچ کی وجہ سے۔ اور ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جس نے قصاص بھی بتایا، دیت بھی بتائی، اور فرمایا وَانْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور فرمایا اگر معاف کر دو گے تو رب اس سے بڑا ہی راضی ہو جائے گا۔ یہ چیز اسلام نے، اور ادھر وہ کہ انہوں نے یہ سوچ اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی کہ ایسا نہیں کریں گے تو روح بھٹکتی رہے گی، پریشان رہے گی۔ اور آگے سنو، اگر کوئی شخص کسی وبا والے علاقے میں داخل ہونے لگتا ہے ان کی رسومات میں، تو داخل ہونے سے پہلے وہ اس علاقے کے جو بارڈر ہوتا، سرحد ہوتی، حد ہوتی، وہاں پہ کھڑے ہو کر گدھے کی طرح آواز نکالتا۔ وبا والے علاقے میں جانا ہے نا، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر گدھے کی طرح آواز نکالتا، اور پھر خرگوش کی ٹانگ کاٹ کر اپنے بدن کے ساتھ باندھ لیتا، یہ سوچ کر کہ اگر یہ آواز نکال کر اور خرگوش کی ٹانگ اپنے بدن سے باندھ کر میں علاقے میں جاؤں گا تو وبا سے بچ جاؤں گا۔ یہ جاہلانہ رسم زمانہ جاہلیت کے اندر ان لوگوں کے اندر تھی۔ اور اگلی سب سے جو خطرناک بات، آپ حیران ہوگے اس بات کو سن کر کہ اگر کوئی شخص گھر سے جانے لگتا، گھر سے نکلنے لگتا، تو اپنے گھر کے دروازے پر یا کسی چیز پر جاتے ہوئے نا اس نے دھاگا باندھ دینا، دھاگا باندھ دینا، اور دھاگا باندھ کے گھر سے چلے جانا۔ اب اس پہ توجہ، کیا سوچ کر کہ اگر میں واپس آیا اور دھاگا کھڑا ہوا اسی طرح جیسا کہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میری بیوی نے میرے بعد کسی سے غلط تعلق نہیں قائم کیا، اور اگر دھاگا کٹ گیا ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میری بیوی نے میری عزت پامال کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ دھاگے کے باقی رہنے یا کٹنے کا عورت کے عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور اگر کوئی راہگیر جاتے ہوئے یا کسی وجہ سے دھاگا کٹ جاتا تو بیچاری بیوی کی تو شامت آ جاتی، بے شک اس نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا۔ اور اگر دھاگا سلامت رہ جاتا اور گھر والی نے سب کچھ بھی کر دیا ہے، تب بھی کیا ہے، وہ سمجھتے کہ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سوچ ان کی کہ دھاگا باندھ کر سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے بعد ہمارے گھر میں کوئی بد چلنی والی سلوک، بد چلنی والا انداز نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کے اندر، ہمارے اسلام میں بھی نا مقتول کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ کتنی ہے؟ عرب میں بھی یہ تھا 100 اونٹ، لیکن تھوڑا سا نہیں بڑا سارا فرق تھا کہ اگر کوئی وڈیرا مارا جاتا تو قاتل جو قاتل ہوتے وہ اس کی دیت لے کے مقتول کے ورثاء کے پاس جاتے، چونکہ وہ اونچا ہوتا تو اپنے بڑے پن کی وجہ سے وہ کہتے نہ بھائی نہ، ہم نے دیت نہیں لینی، لے جاؤ۔ اور ان کے پاس ایک ہی حل ہوتا، کیا؟ ان کو پھر قصاص ہی دینا پڑتا، بندے کے بدلے بندہ ہی مروایا جاتا۔ اور اگر کوئی ماڑا بندہ ہوتا تو اس کے بدلے میں زبردستی جو ہے وہ دیت دے کر ان کو مجبور کیا جاتا کہ یہ والی صورتحال تمہیں لینی پڑے گی، نہیں تو نہیں۔ اور اگر کوئی وڈیرا کسی کمزور کو مار دیتا، مروا دیتا، تو اس سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین آیا، سرکار نے فرمایا خبردار، ساری جانیں برابر ہیں، کسی جان کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی کسی بچے کی بھی جان لے گا اس کے بدلے میں اسے اپنی جان دینی پڑے گی، بچے کی جان کا بھی بدلہ اسے دینا پڑے گا، عورت کی جان کا بھی بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں عادلانہ نظام امت کے سامنے رکھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو غلط رسم تھی ان کے اندر، شادی بیاہ وہ بھی کرتے تھے اس وقت بھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی رواج تھا اس چیز کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو
رشتہ زوجیت جب کسی کا کسی سے قائم ہوتا، صحیح بات ہے، میں نے جب پڑھا تو میں خود بہت زیادہ مطلب یہ بات سن کر پڑھ کر ان کے بارے میں کہ یہ لوگ کیا چیز کیا تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب کسی شخص کی کسی بیوی کے ساتھ شادی ہو جاتی نا، تو اب یہ خاوند اپنی بیوی کے مخصوص دنوں کی انتظار کرتا۔ جس وقت وہ بیوی ان مخصوص دنوں سے پاک ہو جاتی، صاف ہو جاتی، تو وہ اپنے بیوی اپنے علاقے کے کسی شجاع، بہادر اور سخی آدمی کے پاس خود بھیج دیتا۔ خاوند اپنی بیوی خود بھیج رہا ہے، کس مقصد کے لیے؟ کہ اس سے تعلق قائم کرے، اور پھر وہ اس چیز کا منتظر رہتا کہ اس تعلق سے بچہ پیدا ہو۔ اب دیکھو غیرت کے نام پہ چھری ہے کہ نہیں ہے؟ کس قدر لوگ گرے ہوئے تھے کہ اپنی بیوی غیر کے پاس بھیج دی، اور پھر کیا سوچ کر کہ اب اس تعلق سے جو آنے والا بچہ ہوگا، چونکہ وہ بندہ بہادر ہے، شجاع ہے یا سخی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والا بچہ بھی بہادر بنے گا، شجاع بنے گا یا سخی بنے گا، اس نیت کے ساتھ۔ اور پھر بعد کے اندر وہ بطور فخر اس بچے کو سخی یا شجاع سمجھتے تھے کہ جس بچے نے جو بچہ اس قسم کے عمل کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوا کرتا تھا۔ اب یہ والی صورتحال، ایسا گرا ہوا معاشرہ کہ جو لوگ جوئے کا کھیل کھیلتے اور جوئے کے کھیل میں جیت اور ہار کے مقام پر کیا کرتے؟ اپنی بیویاں، اپنی بہنیں، اپنی بچیاں جیت اور ہار میں دے دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی ماں جوئے میں ہار کے آ جاتے تھے۔ یارو یہ حالت تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے روئے زمین پر ان لوگوں کا کردار اس قدر مسح ہو چکا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو بھی پہچانتے نہیں تھے، اپنی اولاد کی پہچان نہیں ہوتی تھی کسی شخص کو کہ میرے بچے کس کس گھر کے اندر موجود ہیں، کہاں کہاں پہ موجود ہیں۔ اور پھر اولاد کے اندر جس گھر میں بچی پیدا ہوتی اس گھر میں تو کوہرام مچ جاتا، رونا پیٹنا شروع ہو جاتے، ہائے وائے شروع ہو جاتی، ماتم کدا بن جاتا وہ گھر جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی۔ ہائے کیوں پیدا ہو گئی، اور تکلیف ان کو کیا تھی؟ کل یہ بچی ہم بیاہ کر کسی کے گھر دیں گے، یہ ہماری غیرت پہ حملہ ہے۔ اس بات کو اپنے لیے سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، لہٰذا کیا کرو کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دو۔ اس سوچ کے حامل وہ لوگ تھے۔ یہ ان کی غلط رسم وقت ہو چکا ہے۔ میں اختتام پر ایک جھلک دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی اسوہ حسنہ کی بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ پتہ چلے کہ سرکار نے معاشرے کو بدل کیسے دیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کس قدر حسن کی طرف لے کے آئے کہ وہ لوگ جو عورت کے نام کو بھی اپنے لیے بےزتی سمجھتے تھے، عورت کے نام کو اپنے لیے باعث شرم اور عار سمجھتے تھے، میرے نبی نے کیا کیا؟ بخاری شریف کی حدیث، اور اسی پہ میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خیبر فتح کیا نا، خیبر، جنگ خیبر ہوئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا دروازہ اٹھا کے فتح ہوا اس وقت، تو خیبر کے جو یہودیوں تھے ان یہودیوں کا جو سردار تھا خیئی بن اخطب، اس کی بچی جس کا نام تھا صفیہ، وہ جنگی قیدی بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ جس وقت مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، صحابہ سے مشورہ لیا گیا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ نے کہا بھائی یہ حضرت جو صفیہ ہیں یہ سردار کی بیٹی ہیں، خیئی بن اخطب یہودیوں کا سردار ہے، ہم میں سے کسی عام بندے کے ساتھ رہنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا کہ میں اونچے خاندان کی ہوں کسی عام بندے کے ساتھ رہوں۔ تو مشورے سے یہ طے پایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفیہ آپ خود اپنے پاس اسے لونڈی بنا کے رکھیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی بنا کے نہیں رکھا، سرکار نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، ام المومنین کا رتبہ ان کو ملا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ خیبر سے مدینے کے سفر میں حضرت صفیہ اسی اونٹ پر سوار تھیں جس اونٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب یہ بات بڑی توجہ سے، جس عورت کو معاشرہ باعث ننگ و عار سمجھتا تھا، اللہ کے اتنے عظیم رسول نے اسے رتبہ کیا دیا۔ جس وقت راستے میں حضرت صفیہ نے اونٹ پہ سوار ہونا ہوتا، اب آپ کو پتہ ہے نا اونٹ
بیٹھا کر اس پہ سوار ہوتے ہیں نا، کھڑے اونٹ پہ تو نہیں نا سوار ہوا جاتا، اور بیٹھا بھی ہو تو پھر بھی مرد کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے اوپر سوار ہونا۔ اور عورت ذات حضرت صفیہ نے جس وقت اونٹ پہ سوار ہونا ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ اب حدیث پاک میں لفظ ہے، یہ ٹانگ اٹھا کے نا سرکار یہ ایسے زمین پر یہ پچھلے دونوں ہاتھ یوں رکھ دیتے، اور یہ ایک گھٹنا مبارک یوں کھڑا کر کے، گھٹنا شریف حضور کھڑا کرتے، اونٹ کے بالکل قریب رب کے رسول زمین پہ بیٹھ جاتے، دونوں ہاتھ پیچھے رکھتے، گھٹنا مبارک کھڑا کرتے اور فرماتے صفیہ میرے گھٹنے پہ قدم رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو جا۔ تھوڑی عزت بخشی، کتنا کمال عزت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ جن کو معاشرہ کچھ نہیں سمجھتا تھا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر اپنا گھٹنا مبارک اٹھا کر ان کو اونٹ پر بیٹھنے میں آسانی فراہم کر رہے تھے۔ یہ ہے اسوہ حسنہ کی ایک جھلک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل سے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ شریف سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا